السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ پیارے بچوں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے اس سلسلے میں آج میں آپ کو اللہ کے ایک بزرگ اور بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں چند اہم باتیں بتاتی ہوں۔ عراق کے جنوب میں اور نامی ایک بستی ہے۔ آپ علیہ السلام اس بستی میں 1997 سال قبل مسیح میں پیدا ہوئے، یعنی آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 1997 سال پہلے پیدا ہوئے۔ بدقسمتی سے ار کے باشندے بھی مشرک تھے، یہ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور تو اور خود آپ علیہ السلام کے والد جن کا نام آزر تھا وہ بھی بت پوجتے تھے۔ اور اس سے بھی زیادہ بدبختی کی بات یہ ہے کہ آزر خود بت تراشتے تھے اور بعد میں انہی بتوں کو خدا بنا کر پوجنے بھی لگتے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جن بتوں کو وہ اپنا خدا مانتے تھے انہی بتوں کو بیچ بیچ کر گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ پیارے بچوں، جب ہمارے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے تھے تو والد انہیں مجبور کرتے تھے کہ جاؤ یہ بت بیچ کر آؤ، لیکن آپ علیہ السلام بچپن سے ہی ایمان والے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام ان بتوں کو لے تو جاتے مگر ان کی بے حد بے عزتی بھی کرتے۔ وہ یوں کہ انہیں بیچنے کے لیے گلی کوچوں میں یہ آواز لگاتے، کون ہے جو ان بتوں کو خریدے جو کچھ نہیں کر سکتے، نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ بھلا جن بتوں کو یہ لوگ خدا مانتے تھے ان کی اس سے بڑھ کر اور کیا بے عزتی ہو سکتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو ان باتوں سے دور کرنے کی کوشش شروع کی، چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے والد آزر سے کہتے، ابا جان، آپ ان بے جان پتھروں کو کیسے پوجتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے؟ ابا جان، میرے پاس اللہ کا علم ہے، میں اس علم کی روشنی میں آپ کو نیک بات سمجھا رہا ہوں۔ میری بات مانیے، آپ سیدھے رستے پر چل پڑیں، آپ کو شیطان نے ورغلا لیا ہے۔ وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ بتوں کی عبادت اچھی بات ہے، حالانکہ ان کو پوجنے سے اللہ کے غضب اور عذاب کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درد مندانہ درخواست کے جواب میں باپ آپ علیہ السلام کو ڈانٹتے اور کہتے، کیا تم میرے خداؤں کو ماننے سے اور ان کی عبادت کرنے سے انکار کرتے ہو؟ چلو میری نظروں سے دور ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں پتھروں سے ہلاک کر دوں گا۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کے اس جواب اور انکار سے ذرا ناراض یا غصہ نہ ہوئے، بلکہ اپنے باپ کے لیے استغفار اور ہدایت کی دعا مانگتے رہے۔ لیکن جب دیکھا کہ وہ کسی بھی طرح ہدایت کے راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں تو ان سے خود کو بری کر لیا کہ اب ان کے نقصان کا ذمہ دار میں نہیں۔ قوم کو ایمان اور توحید کی دعوت دینی شروع کی۔ اب آپ علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایت، ایمان اور توحید کی دعوت دینے میں لگ گئے کہ ان بتوں کی پوجا چھوڑو اور ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ آپ علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے ان کے ساتھ بات چیت ضروری سمجھی۔ چنانچہ ایک دفعہ جب رات ہو چکی اور آپ علیہ السلام کی قوم ایک جگہ جمع ہو کر ستاروں کو پوجنے میں لگی ہوئی تھی تو آپ علیہ السلام نے قوم کے پاس جا کر انہیں مخاطب کیا اور سمجھانے کی غرض سے ایک روشن ستارے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب صبح کا اجالا پھیلنے لگا تو وہ ستارہ غائب ہو گیا۔ تب آپ علیہ السلام نے قوم کو مخاطب کر کے کہا، میں تو ایسے خدا پر ایمان نہ لاؤں گا جو سامنے آ کر چھپ جائے۔ پھر اگلی رات آپ علیہ السلام قوم کے سامنے دوبارہ گئے اور اب کی بار چاند کی طرف اشارہ کر کے کہا، چلو اب یہ میرا رب ہے، لیکن سورج کی شعاؤں نے اس کو بھی غائب کر دیا۔ تب آپ نے صاف صاف کہا، میں تو اس ذات کی طرف اپنا منہ کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور ان میں رہنے والوں کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین کو اور اس پر بسنے والی ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام نمرود تھا۔
یہ بڑا ظالم، جابر اور ضدی بادشاہ تھا۔ اس نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے چرچے سن لیے تھے۔ اس نے آپ علیہ السلام کو گفتگو کرنے کے لیے بلوایا۔ جب آپ علیہ السلام کی اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، نمرود بولا، اپنے رب کی صفت بیان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود بولا، زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بولے، وہ کیسے؟ نمرود بولا، وہ یوں کہ پہلے میں ایک شخص کو سزائے موت سناتا ہوں، پھر اسے معاف کر دیتا ہوں۔ ایسا کرنے سے گویا کہ میں نے اسے زندگی بخشی۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا، ابراہیم علیہ السلام، اچھا میرے رب کی ایک اور صفت سنو، وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر ہمت ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، مگر وہ لوگ ذرا بھی بات نہ مانتے۔ اب آپ علیہ السلام نے پکا ارادہ کر لیا کہ انہیں ایک دوسرے طریقے سے سمجھایا جائے کہ یہ بت صرف پتھر کے ٹکڑے ہیں، دنیا اور آخرت میں کچھ کام آنے والے نہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے دل ہی دل میں ان بتوں کو توڑنے کا پکا ارادہ کر لیا اور موقع کا انتظار کرنے لگے۔ پھر ایک دفعہ قوم کا ایک میلہ آ گیا۔ بستی کے سب لوگ میلہ دیکھنے چلے گئے۔ اب بستی خالی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے بڑے مندر میں داخل ہوئے۔ بت ایک ترتیب سے رکھے تھے۔ سب سے اونچا بڑا بت تھا جس کے آگے کئی قسم کے نذرانے کے کھانے رکھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے سب بتوں کو پکار کر کہا، یہ اتنے کھانے موجود ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں؟ پتھر کے بت بھلا کیا جواب دیتے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طنزیہ کہا، ارے تم بولتے کیوں نہیں؟ مگر آپ علیہ السلام کی آواز لوٹ کر آپ علیہ السلام کے کانوں میں چلی آئی۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ میں کلہاڑا پکڑ کر رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑنا شروع کیا اور وہ سارے بت ایک ایک کے بعد ایک زمین پر اوندھے منہ گرنے لگے۔ البتہ آپ علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور وہ کلہاڑا اس کے ہاتھوں میں رکھ کر مندر سے نکل آئے۔ ادھر میلہ ختم ہونے کے بعد بستی کے لوگ جب گاؤں پہنچے اور روزانہ کی عبادت کرنے مندر میں داخل ہوئے تو دنگ رہ گئے۔ بری طرح ٹوٹے پھوٹے بتوں کو دیکھ کر غم اور غصے میں بھر گئے اور ہر طرف سے یہ آواز آنے لگی، یہ کس نے کیا ہے؟ اسے بہت بری سزا ملے گی۔ پھر اچانک ایک آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ کوئی کہہ رہا تھا، ارے ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہے، وہی تو ہے جو ہر وقت ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ فوراً حاکم کو اطلاع دی گئی۔ اس نے سپاہی بھیج کر آپ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور آپ علیہ السلام کو دربار میں پیش کر دیا گیا۔ اب حاکم نے آپ علیہ السلام سے اپنے خداؤں کی بربادی کی تفتیش شروع کی۔ حاکم نے کہا، اے ابراہیم، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر یہ بول سکتے ہیں اور جواب دے سکتے ہیں تو انہی بتوں سے پوچھ لو، بتا دیں گے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے۔ حاکم نے کہا، کیا ہم ان سے پوچھیں جو بول بھی نہیں سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تو تم سب لوگوں پر بے حد افسوس ہے کہ ایسے پتھر کے بت پوچھتے ہو جو کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، سنتے دیکھتے بولتے نہیں، اور دوسروں کو تو کیا نفع دیں گے اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبردست دلیل کے آگے سب کی گردنیں جھک گئیں۔ حاکم بھی بڑا پریشان ہوا، لیکن اب کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، خود کو بھی اور اپنے بتوں کو بھی اس ذلت اور رسوائی سے نکالنا تھا۔ چنانچہ ایک گہری خاموشی کے بعد حاکم بولا، میں تمہیں سزائے موت سناتا ہوں اور تمہیں سب کے سامنے زندہ جلایا جائے گا۔ اب لوگ بڑے جوش و خروش سے لکڑیاں جمع کرنے میں لگ گئے، حتیٰ کہ بڑی مقدار میں لکڑیاں جمع ہو گئیں۔ پھر ان کو آگ لگا دی گئی۔ آگ اتنی زبردست تھی کہ اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اس کے قریب جانا بھی بے حد مشکل تھا، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر آگ میں پھینکا گیا۔
آپ علیہ السلام آگ میں گر کر غائب ہو گئے۔ سزائے موت کا یہ منظر دیکھنے سب آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد بہادر تھے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان پر صرف یہ دعا تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ یہی دعا پڑھ رہے تھے جب آپ علیہ السلام آگ میں پھینک دیے گئے۔ اللہ نے فوراً آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ اب لوگ کھڑے آگ بجھنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی جلی ہوئی لاش دیکھ کر مطمئن ہو جائے کہ ہم نے اپنے خداؤں کے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ آگ آہستہ آہستہ بجھ گئی، مگر یہ کیا، آپ علیہ السلام تو ہنستے مسکراتے صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے قدموں پر چل کر خود ہی باہر آ گئے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو آگ سے نجات دی۔ اب آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے باغیوں کی اس بستی کو چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے حران چلے گئے۔ یہ علاقہ آج کل ترکی میں ہے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے اپنی چچازاد بی بی سارہ سے شادی کر لی، مگر یہاں کے لوگ بھی بت پرست تھے، اس لیے آپ علیہ السلام جلد ہی ہجرت کر کے وہاں سے شام چلے گئے۔ پھر جب وہاں قحط پڑا تو مصر چلے گئے۔ بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ پہلی بات، اللہ کی بنائی کائنات پر غور کرنے سے ایمان نصیب ہوتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ حق پر قائم رہنے کے لیے ثابت قدمی اور قربانی کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات، اپنی قوم کو گمراہی میں پڑا دیکھ کر ان کا غم کرنا اور ان کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کرنا پیغمبروں اور اصلاح کا کام کرنے والوں کی صفت ہے۔ بچوں، اب کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نے خود دینے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ کہانی بہت غور سے سنی ہوگی۔ پہلا سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے جھوٹے ہونے پر قوم کے سامنے کن دلائل کو پیش کیا؟ ان میں سے بعض کا ذکر کیجیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے جدائی کب اختیار کی؟ تیسرا سوال ہے، ذرا سوچ کر بتلائیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب بتوں کو توڑ دیا تو سب سے بڑے کو کیوں چھوڑا اور اس کے ہاتھوں میں کلہاڑا کیوں رکھا؟ چوتھا سوال، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو لاجواب کرنے میں اور انہیں یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ بت جھوٹے ہیں؟ پانچواں سوال یہ ہے، آگ سے زندہ نکل آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت اچھی طرح جان لیا ہوگا، اور اسی طرح میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔